وقال في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم. حضور آئے تو سرے افزینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سرے افزینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو لوگوں میں جینے کا شعور آیا. ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریا محبوب رب ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، حسب وعدہ اج دی گفتگو دا عنوان سیرت طیبہ مطہرہ دے نال ہی جڑیا ہویا ہے، کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ شروع ہے. اس ماہ دے اندر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے. آقا علیہ السلام دا بچپنا بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے. آقا دا حسن بھی بے مثال ہے. آقا دا باپ ہونا بھی بے مثال ہے. آقا دا بیٹا ہونا بھی بے مثال ہے. آقا دا شوہر ہونا بھی بے مثال ہے. آقا دا سپہ سالار ہونا بھی بے مثال ہے. آقا دا فاتح ہونا بھی بے مثال ہے. آقا دی ہجرت بھی بے مثال ہے. آقا دا سمنا بھی بے مثال ہے. آقا دا جاگنا بھی بے مثال ہے. آقا دے بنین و بنات بھی بے مثال نے. آقا دی سیرت اگر پوری دی پوری دا احاطہ کریے، جس طرح قرآن دا احاطہ نہیں کیتا جا سکتا، اس طرح قرآن دا احاطہ نہیں کیتا جا سکتا، تے سیرت مصطفیٰ دا بھی احاطہ نہیں کیتا جا سکتا. لیکن انہاں سارے عنوانات دے اندروں جس عنوان نو میں اہم سمجھے ہے، او عنوان واقعی اہمیت دا حامل ہے. جس عنوان نو ختم نبوت دے عنوان دے نال موسوم کیتا جاندا ہے. میں ذرا انہاں لفظاں دی وضاحت کر کے اپنے موضوع نو واضح کراں. خاتم یختم دا معنی ہوندا ہے مور لگا دینا، کسی چیز نو اینڈ تک پہنچا دینا، کسی چیز دا اختتام کر دینا. اور نبوت دا معنی ہوندا ہے رب نے جس نو کلاہ
نبوت دے نال سرشار کیتا ہوئے، رب نے تاج نبوت پہنایا ہوئے، جن دے اتے مرداں دے اندروں وحی اتری ہوئے، انہوں نبی کیا جاندے۔ اور جننے بھی انبیاء آئے نے، آدم علیہ السلام بھی آئے نے، موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی آئے نے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آئے نے، سارے پیغمبر آئے نے، لیکن انہاں نو رب نے ایک تاج دے نال مرصع کیتے جنوں نبوت دا تاج کیا جاندے۔ آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام نو جڑے میرے تہاڈے مدنی تے پیر نے، انہاں نو رب رحمان نے دو تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ ذرا بات نو اور واضح کر دیا کہ جننے بھی انبیاء آئے نے، کوئی کسے بستی دے واسطے، کوئی کسے علاقے دے واسطے، کوئی کسے شہر دے واسطے، کوئی کسے خطے دے واسطے، جدوں میرے تہاڈے پیغمبر دی باری آئی ہے، اللہ کریم نے آقا نو جہانہ دے واسطے پیغمبر بنا کے کل دیتے۔ جدوں جہانہ دے واسطے آ گیا ہے، پھر کسے ہور دی لوڑ مک گئی ہے، آقا آخری بن گئے نے۔ اور یہ تو صرف میری تہاڈی آکھن دی گل ہے۔ آؤ ذرا رب دے قرآن کو پوچھئے، مدینے والے دے فرمان کو پوچھئے، کیونکہ قرآن نے، مدینے والے دے فرمان نے اس عنوان نو انتہائی واضح کر دیتے۔ اگر احادیث ول ویکھیے 210 حدیثاں متواتر موجود نے کہ جنہ دے وچ ختم نبوت دا تذکرے، اور قرآن دے اندر 100 آیت موجود ہے جن دے اندر ختم نبوت دا تذکرے۔ یا پھر انج سمجھو کہ یہ عنوان ایڈا اہم ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو دیکھئے، آقا دا 23 سالہ دور نبوت ہے، او دے اندر 83 دے قریب جنگاں لڑیاں گئیاں نے، جن دے اندروں 27 جنگاں جڑیاں نے انہاں نو غزوہ کیا جاندے، باقی جڑیاں نے انہاں نو سریہ کیا جاندے۔ غزوہ اور سریہ نو ملا کے 83 بندیاں نے، انہاں 83 جنگاں دے اندر صحابہ جڑے نے 259 شہید ہوئے نے، اور جڑے کافر مارے گئے نے وہ 750 دے روڈ بوڈ مارے گئے نے۔ ذرا بات دی میں ابتدائی جملے اس دی اہمیت نو واضح کرا کہ اے 257 یا 259 صحابہ آقا دے 23 سالہ دور نبوت دے اندر دفاع اسلام دی خاطر، توحید دی خاطر اور رسالت دی خاطر یہ جنگاں لڑیاں گئیاں، اور انہیں صحابہ شہید ہوئے، اور 750 کافر مارے گئے۔ اور اگر اور زیادہ غور کریے، آقا علیہ السلام جدو دنیا تو رخصت ہو گئے، جنگ یمامہ ہوئی ہے، ختم نبوت کی خاطر پہلی جنگ ہوئی ہے، اور اے مسلمہ کذاب نے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا، پیغمبر دی نبوت تے ڈاکا ماریا، انہیں اپنے آپ نو نبی آکھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ دے واسطے، جنگ یمامہ دے واسطے بیٹا ابو جہل دا بیٹا اکرمہ اور صحابی بن چکے آسی، فتح مکہ دے موقع تھے وہ صحابی بن گیا سی، انہوں سپاہ سالار بنا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمامہ دی جنگ واسطے کلے ہے۔ اور اس جنگ دے اندر جڑی جھوٹے نبی دے خلاف جنگ سی، ختم نبوت دے عنوان تے جنگ سی، اے دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے نے، اور ان دے مقابلے دے اندر 27,000 کافر مارے گئے نے، اور ان 1200 دے اندر 700 حافظ قرآن تے قاری قرآن سی۔ ذرا عنوان دی اہمیت نو سمجھنا۔
یہ عنوان کیڈا اہم ہے، موضوع کیڈا اہم ہے۔ اگر پوری شریعت اسلامیہ نو دیکھیے اس دے گردی گھومدی ہے اسے عنوان تے، کیوں نہ تمہیں صحابہ کرام نے اسے عنوان نو اہم سمجھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جدو یہ مسلمہ نے، چلو میں بات واضح کر دیا، اے جڑا مسلمہ کذاب سی نا، انہیں آقا علیہ السلام دے آخری حیات دے اندر ہی آیا، آ کے اسلام قبول کیتا ہے تے واپس چلا گیا۔ آقا بیمار سن، واپس چلا گیا تے اتھوں جا کے خط لکھیا آقا، خط، اور خط دے اندر لکھیا، کہنے لگے کہ جناب مینوں یہ تو پتہ ہے کہ تسی مینوں نبی دا تسلیم نہیں کرو گے، لیکن انج کر لو بھی جدوں تسی دنیا تو رخصت ہوو ادو بعد دے اندر آپ دا نائب نبی مینوں بنا دیا جے۔ نمبر 1۔ دوسرے خط دی عبارت ایسی، یا پھر انج کرو عرب دے علاقے وچ تہاڈی نبوت، ایسے علاقے یمامہ دے وچ میری نبوت، یا پھر انج کر لئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج کی تھا، ایک خط لکھوایا اور خط کے اندر لکھیا کہ فرمایا اے مسلمہ تو جھوٹا نبی ہے، مینوں میرے رب نے نبی بنا کے گھلیا، میرے رب نے نبوت کا تاج پہنایا، اس واسطے تو جھوٹا ہے، میں سچا نبی ہاں، میں تینوں کیویں آخ دیا ادھر تو نبی بن جا ادھر میں نبی بن جا، اس واسطے تو کاذب ہے۔ جدو یہ جملے لکھ دیتے ایک صحابی نو، اے زید رضی اللہ، حبیب بن زید مازنی رضی اللہ عنہ، انہوں آقا نے بلایا، فرمایا کہ خط لے جا، کہنے لگے سونیا لے جانا۔ جدو مسلمہ کذاب دے کول پہنچیا، اے دے دربار چ پہنچیا تے جناب بڑے روب دے نال جدو جا کے خط دیتا، انہیں خط پڑھیا، لال پیلا ہو گیا کہ مینوں جھوٹا آکھیا گیا ہے، اس واسطے کہنے لگا جناب تہاڈا نام کی ہے؟ کہنے لگے میرا نام حبیب ہے۔ کہنے لگے آ ویکھیائی میرے نوکر چاکر کنے نے، اصلے دے نال لیس نے، تو ایسا جڑا ہے میری طبیعت دے خلاف خط لے کے آیا ہے، میں تینوں قتل کروا دیاں گا۔ اینا فوجاں نوں ویکھیائی تے حبیب مازنی رضی اللہ عنہ کہن لگے اور کہن لگے مسلمہ اور گل سن اور تو تے آنا پیا، اینا نوجواناں نوں ویکھیائی اور میں انہاں دی پرواہ کادی کرا، میں تے یار تے بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی، پیغمبر دی ختم نبوت ہے، میرا یقین ہے اور میں آج بھی آنا تو جھوٹ ہے، کل بھی آنا سا جھوٹ ہے، اس واسطے پیغام میں پیغمبر دا لے کے آیا، میں تو تیریاں اینا چیزاں دا کوئی خطرہ نہیں۔ جدو یہ جملہ آکھیا انہیں بلایا چلات لو، ایک بازو لا دیتا، دوسرا لا دیتا، شہید کر دیتا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا، آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، نالے فرمایا اے میرے صحابہ میں حبیب مازنی نو جنت دے 8 دروازیاں تو آواز پیندی دیکھ رہا، رب رحمان نے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ جدو والدہ محترمہ نو اطلاع ملی، والدہ دی الحمدللہ اور میں تے بیٹے نو پیدا ہی اس واسطے کیتا سی کہ پیغمبر دی ختم نبوت دی خاطر اپنی جان نشاور کر دے، الحمدللہ اللہ تو میرے بیٹے نو شہادت عطا کر دیتی ہے۔ ختم نبوت کا عنوان ایڈا اہم عنوان ہے، ایڈا اہم عنوان ہے۔ 40,000 دا لشکر مسلمہ دا سی، مقابلہ کیتا، اللہ اکبر۔ واشی
جنہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا سی تے جدوں مسلمان ہویا تے دل دے وچ تمنا تے چاہت سی اللہ موقع لیا میں پھر اپنی بہادری تے جوہر دکھاواں یہ موقع بن گیا جدوں میدان چ نکلے اکرمہ رضی اللہ عنہ سپاہ سالار سن تے اے واشی مسلمان لبدا پھرتے ایک بات جو چھپ گیا مگر پہنچے کہنے لگا مسلمان واشی چلا جا وہ کہنے لگے چلا کدھر جانا ہے میں ایسے دن کا انتظار پہ کرتا سا کدو موقع آوے تے میں ختم نبوت دے ڈاکو نو قتل کر دیا آج رب نے موقع دیتے تو بچ کے رکھا میری تلوار تو اور میں تے اپنا بدلہ لونا چاہنا جیڑا میں آقا علیہ السلام دے چچا حمزہ نو شہید کیتا سی جدو میں آقا دے سامنے آندا سا آقا دے سن اے واسی ذرا اکھاں تو دور ہو جایا کر مینوں میرا چچا شفیق یاد آ جاندا ہے اس واسطے میں تے بدلہ چکانا چاہنا اس واسطے ایسا پھر وار کیتا اینو جہنم واصل کر دیتا کہنے لگے الحمدللہ دعا کیتی اللہ میں تیرے نبی نو پریشان کیتا سی اللہ چلو میں تیرے نبی دی نبوت دی خاطر آج میں ایک واضح نو مسلمان ہو جہنم واصل کیتے اللہ میری اس محنت رو قبول فرما لے ختم نبوت دا عنوان یہ کوئی عام عنوان نہیں کیوں کس لحاظ نال تینہ نے دعوے کی تھے مسلمہ کذاب نے اسود انسی نے سجا بنت حرس عورت نے ساریانوں ختم کر دیتا اور گل چلتی رہی درمیان دے وچ کئی آدھے رہ لیکن آخر کر غلام احمد قادیانی بھی یہ بھی آ گیا یہ کس طرح آیا ہے میں کی ڈیٹیل چند لمحہ تو بعد انشاءاللہ ایکسپلین کرنا چاہنا لیکن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا کہ یہ عنوان کس لحاظ نہ اہم ہے صحابہ کیوں نہ سمجھتے رب دے قرآن نے اس عنوان نو واضح کیتے حدیث مصطفیٰ نے اس عنوان نو واضح کیتے آؤ ذرا قرآن دے چند دلائل زیر دی اندر بٹھائیے حدیث مصطفیٰ نو بٹھائیے تے عنوان واضح ہو جائے پیغمبر دی مدح سرائی ہو جائے پیغمبر دی تعریف ہو جائے پیغمبر دی ختم نبوت دے اندر میرا تے جاڈا سارے آندہ حصہ پہ جائے کیونکہ ختم نبوت دے اندر اگر کوئی بچے وہ بھی عقیدہ بنائے جوان عقیدہ بنائے بڈھا عقیدہ بنائے مرد عقیدہ بنائے عورت عقیدہ بنائے کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس عنوان نو ایڈا اہم سمجھے ہے کیوں نہ سمجھتے اور رب دے قرآن تے غور کریے اللہ کریم نے اپنے قرآن دے اندر جبریل دے ذریعے اس عنوان نو واضح کر دیتے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ کریم آندے میں ساڑھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردان دے اندروں کسے دے باپ نہیں اس آیت دے دو جز نے شاید تسی پہلے تفسیر سنی ہوئے کہ نہ آج میں بات واضح کر دیا کیونکہ آقا آخری نبی نے دوسرے جز کے اندر آخری نبی آکھے ہے پہلے جز کے اندر تو آٹے مردان دے اندروں کسے دے باپ نہیں اور کی مطلب ہے
حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے منہ بولا بیٹا آقا دا سمجھیا جاندا سی، آقا نے بھی منہ بولا بیٹا بنا لیا، جدوں منہ بولے بیٹے بن گئے۔ کفر دے اندر ایک رسم چلدی سی کہ جیڑا منہ بولا بیٹا ہوندا ہے اون دی بیوی دے نال سوہرا نکاح نہیں کر سکتا۔ بات نو سمجھنا، سسر اپنی نوح دے نال نکاح نہیں سی کر سکتا، منہ بولے بیٹے دی بیوی نال بھی، دوسرے دے نال تے منع اجے بھی منع، ادو یہ روٹین سی۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا سی، کیونکہ منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ قریشی عورت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کر دیتا، جدوں نکاح ہو گیا تے رب دی طرفوں جو معاملہ بننا سی، حضرت زید رضی اللہ عنہ دا تے حضرت زینب رضی اللہ عنہ دا نباہ نہ ہو سکیا، طلاق ہو گئی۔ وجہ عورت نے کہا کہ میں قریشی عورت ہوں، غلام دے گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ عورت آزاد ہوندی تے نباہ نہ ہو سکیا، طلاق ہو گئی تے اللہ کریم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دا نکاح آقا دو جہاں دے نال کر دیتا، یعنی سسر دے نال نکاح ہو گیا۔ کفار مکہ دے اندر یا دوسرے لوگوں دے اندر رولا پہ گیا کہ نوح دے نال نکاح پیغمبر نے کر لیا تے رب رحمان نے اس جیڑی رسم بد سی، ایک خراب رسم سی، لوگاں تے ذہناں دے اندر سی، رب رحمان نے دوسرے مقام تے قرآن دے اندر آخ دیتے کہ تواڈے منہ بولے بیٹے تواڈے حقیقی بیٹے نہیں، اگر تسی انہاں دے باپا نو نہیں جانتے، اخوانکم فی الدین، اسلام دے اندر وہ تواڈے بھائی نے، اس واسطے تواڈے وہ بیٹے نہیں، تے جدوں بیٹے نہیں تے نوح جیڑی ہے وہ جناب اے متبنہ بیٹا یا لے بالغ بیٹا اوندی بیوی ہے اور تہاڈا حقیقی بیٹا نہیں، اودے نال نکاح کیتا جا سکتا ہے۔ پہلے چونکہ رسم سی اونوں ختم کر دیتا گیا اور رب رحمان نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کریم نے کہہ دیتا آقا دی نرینہ اولاد تے دنیا تو پہلے ہی چلی گئی سی اور یہ منہ بولا بیٹا حضرت زید سن تے رب رحمان نے کہہ دیتا مرداں دے اندروں، یعنی بیٹے پوتے مرداں دے اندروں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے باپ نہیں، کسے دے باپ نہیں۔ پہلا جملہ واضح ہو گیا۔ اور دوسرے دے اندر فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے آکھیا اے پیغمبر ساڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے قرآن دے اندر 4 مقام تے آقا دے نام مبارک دا تذکرہ وے، آقا علیہ السلام دا 4 مقام دے تذکرہ تو 4 جماعتاں دا رد کیتا گیا ہے، 4 عقیدیاں دا رد کر دیتا گیا ہے۔ ایک تے اے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
اللہ کریم آندے نے ما کان محمد وما محمد الا رسول، اللہ کریم آندے نے ساڈے پیغمبر نہیں مگر وہ ساڈے رسول نے، ساڈے پیغمبر نے۔ آفائی ماتا او قتل انقلبتم، اگر وہ فوت ہو جائے یا انہوں شہید کر دیتا جائے، کیا تسی اپنیاں راواں نو چھڈ دیو گے، اوندے تو بدل جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ایتھے رد رب نے کیتے جڑے آندے نے اللہ دے رسول زندہ نے تے ہمیشہ زندہ رہن گے۔ آج کل عقیدہ موجود ہے۔ میں ایک خطیب دی گفتگو سنی، کسے پوچھیا جناب کہ اگر میلاد منانے تے وفات بھی ہے نا، وہ کہن لگے اسی اس نبی دا میلاد منانے جن دی وفات ہے ہی کو نہیں، اندے جملے ٹی وی دے بیٹھ کے، لیکن تسی بڑے سیانے تے جہاں دیتا لوگ ہو، اختلاف دا میں قائل نہیں، لیکن دیکھو پوچھو کہ اللہ دے رسول دی عمر کنی ہے، فوراً کہاں گے 63 سال۔ جے دوجے پاس ہے کہ اللہ دے رسول زندہ نے اور نہیں میرے برابر۔ اور تیسری بات کہ آقا علیہ السلام دا بھائی میلاد کیوں منانا ہے؟ ثواب سمجھنا ہے کہ گناہ؟ کہندہ ہے کہ میں ثواب سمجھنا، تے ثواب سمجھن دے واسطے سانو کوئی نہ کوئی دلیل چاہی دیئے، اگر دلیل ہوئے تے وہ کم کریے۔ پیغمبر نے اٹھن دا طریقہ، بین دا طریقہ، نماز دا طریقہ، روزے دا طریقہ، حج زکات دا طریقہ، سارے طریقے دس دیتے نے، لیکن میلاد مناون دا طریقہ دسیا ہی نہیں۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ تے آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر اگر شریعت ہوندی تے کوئی نہ کوئی طریقہ دس دیتے۔ اور ایک اور دلیل پیش کیتی جاندی ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا مدینے آئے تے روزہ کیوں رکھ دے جے؟ کہنے لگے کہ روزہ اس واسطے کہ موسیٰ علیہ السلام نو نجات ملی سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ممی سوموار نو پیدا ہویا تے اس واسطے ممی روزہ رکھا دا، ممی روزہ رکھا دا۔ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ کیا جانتا ہے آقا نے روزہ رکھ کے میلاد منایا ہے؟ اگلے جملے لیکن یاد رکھیے میلاد دا معنی عید ہوندا ہے، تے جدن عید ہوئے ادھر روزہ، اور بولو جدن عید ہوئے ادھر روزہ نہیں ہوتا۔ آقا نے عید والے دن روزہ رکھن تو منع کر دیتے۔ اور اگلی گل آقا علیہ السلام ہر سوموار نو رکھ دے سن، تے پھر ہر سوموار نو گھوڑے کرنے چاہیے نہیں، سال پیچھو۔ لیکن یاد رکھیے ذرا تھوڑی جی ریسرچ تے تحقیق کریے کہ آقا نے سب کچھ دسے ہے۔ اگر بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، نسائی اٹھا، ترمذی اٹھا، ابن ماجہ اٹھا، احادیث دی کتب ویکھ، ساریاں دے اندر باب العیدین بدھا ہے کہ دو عیداں دا تذکرہ ہے اتھے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، تے عید میلاد دا باب کوئی نہیں، عید میلاد دا باب کوئی نہیں۔ اور میرے بھائی جیڑے صحابہ جانا نشاور کرن 1200 صحابہ ایک جنگ دے اندر شہید ہوون اور وہ پیغمبر دی سنت اس نو چھڈ دین، یہ ممکن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے تھوڑی جی ریسرچ کر، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ چونکہ عنوان الگ ہے، میں اپنی بات نو کمپلیٹ کرنا چاہنا۔ اللہ کریم نے ایتھے بھی آقا دی وفات دا تذکرہ کر دیتے۔ اور تیسرا مقام اللہ کریم فرماندے نے محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ کریم اندلے ساڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا دے جان نثار اللہ جی کون نے فرمایا ابو بکر عمر تے عثمان تے علی طلحہ زبیر سعید ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا ایک ایک دے واسطے رب نے ایک ایک جملہ بول دیتے کی مطلب ہے اللہ نے صحابہ دا مقام بیان کر دیتے اور جیڑا بندہ صحابہ دا منکر ہے اوندا اس ایت دے اندر رب نے رد پیش کر دیتے۔ اللہ کریم نے صحابہ دا شان بیان کیتے۔ چوتھا مقام اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق۔ اللہ دے نے جڑے لوگ ایمان لے آئے پھر عمل کیتا اور ایمان لے آئے آقا علیہ السلام دے اتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے کے آئے واہو والحق اے جڑا پیغمبر کلے آئے حق پنجواں مقام دلیل تے غور کرنا قرآن شروع پیا کرنا کہ یعنی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ دے نے مومن ہوئے اے محبوب جی جیڑا کوئی تواڈے تے نازل ہویا ہے تے تواڈے تو پہلے تے نازل ہویا ہے اون دے تے یقین رکھ دے لے جے نبوت جاری ہونی ہوندی ومن بعد کا دا تذکرہ ہونا تے نال کی آکھیا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ اے سونیا تواڈے تو پہلے تے او ایمان رکھ دے تے پھر آخرت یقین رکھ دے۔ حدیث مسلم تے غور کرنا آقا نے فرمایا آنا والقیامہ کہا میں تے قیامت ایویں جویں دو انگلا جڑیاں نے انج ذکر ہویا ہے وبالآخرۃ ایمان والا بندہ ہی تا دے جے آقا تو بعد فوراً قیامت نو من دے تے آقا نے فرما دیتا میں تے قیامت جڑے ہوئے ہاں میرے تو بعد دے اندر قیامت آ سکتی ہے پر نواں نبی کوئی آ سکتا دونوں جڑیاں ہوئیاں تے سوال تے میں آنا کسے ہور نو ہور دی چاہو سی اور کسے ہور نو ہور دی چاہو سی سانو چاہوس بدر منیر دیئے اور جندے نادیاں قسمہ خدا کھاوے اور جندی انگلی چاننو چیر دیئے کھارے کھو جندہ لب کرے مٹھے وچ جگ اوندی تاثیر دیئے
شام صبح شام اوندا غلام ہووی شرما جندے تائیں دامن گیر دیے آقا علیہ السلام تے مقام تے مرتبے والے صاحب دل تڑپیا آندے میم کس کاف کن دیا منزلہ اجے پہلی آزل کاف کن دیا منزلہ اجے پہلی آزل جدو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی سم اس زمین نو پاگ لگے اور جیڑی صدیاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ کریم نے آقا نو ختم نبوت دا تاج دے کے گلے ہے آؤ میں ذرا چند حدیثاں تو آٹے گوش گزار کر دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یوتا اللہ احد من قبلی اے میرے صحابہ میرے رب نے میں نو 5 چیزاں دے نال نوازے ہے جیڑیاں پہلے انو نہیں ملیا اوتی تو جوامع الکلم میرے رب نے میں نو جامع کلمات عطا کر دیتے لے ونو سر تو بر روب اللہ نے میرا روب دشمن دے دلا دے اندر 1000 میلہ تو پا چھڑے ہے تیجے نمبر دے جوئلت لیال عرضو مسجدوں و طہورا میرے رب نے میرے واسطے مسجد پوری زمین نو بنا چھڑے ہے چوتھے نمبر دے ارسلتو الالناس کافا میرے رب نے پورے جہانہ دے واسطے میں نو نبی بنا کے گلے ہے وَخُوتِمَ بِالنَّبِيُّ میرے تے نبوت دا اختتام کر دیتے آؤ دوسری روایت سنیے نا ابو ہریرہ راوی نے بخاری دی روایت ہے آقا نے فرمایا موضع اللبنا ایک بندے محل بنایا ہے انہوں مزین کیتے ایک ایٹ دی جگہ رہن دیتی ہے دیکھن والے آندے نے جناب محل چنگا بارا ایٹ لگ جاتا آقا فرماؤں دے لے وہ نبوت دا محل ہے میں جدو تے لگ گیا اللہ کریم نے نبوت دا محل مکمل کر دیتے آؤ تیسری روایت سنیے نا آقا نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین ویعبدون الاوثان وانه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انهم نبي وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی آقا فرماؤں دے اے میرے صحابہ قیامت آنی ہے نا قیامت تو پہلے لوگ جڑے نے بتا دی پوجا کرن لگ جان گے قیامت تو پہلے لوگ جڑے نے شرک کرن لگ جان گے کچھ لوگ شرک کرن لگ جان گے وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ آقا نے فرمایا کہ
کہ میری امت چو ایک دو نہیں 30 ایسے ہونے گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے، سارے جھوٹے ہونے گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد ہی اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آئیے 5ویں روایت، آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم دا سردار ہاں، یہ دے وچ کوئی فخر نہیں۔ وختم بالنبیون، اللہ نے مینوں آخری نبی بنا چھڈے ہے، یہ دے وچ بھی کوئی فخر نہیں۔ جی تے چاہندا ہے کہ میں روایتاں پڑھی جاؤں، کئیاں دے ذہناں چ خورے مولوی کلے شعر ہی پڑھدا ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیثاں دا ادنا جا وکیل ہون دے راتے تے احادیث اگر کوئی پڑھیا تے سنے اللہ دے فضل نال اعراب بھی کلیئر ہے، عبارت بھی کلیئر ہے۔ تسی خدا بانو سنیا ہوئے گا حدیث پڑھن تو ڈرتے نے، کیوں اس واسطے اعراب غلط ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ اللہ دا خاص فضل ہے، احترام ہے، اللہ کریم دا کرم ہے۔ لیکن یہ حدیثہ ایلیاں نوٹ کر کے لے کے آیا اور الحمدللہ زبانی ازبر نے یہ ساریاں دستیاں نے کہ اللہ دے رسول آخری نبی نے، ہی دستیاں نے آخری نبی نے۔ تے میں کیوں نہ کہاں او تے ختم نبوت دا، کہو سبحان اللہ، اے لبو اللہ جزا تا فرمائے او تے ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا، پھران جھوٹے جگ دے لے برساتی ڈڈیاں و دعوے ہزارہ، بگان وڈیاں پروڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے آقا نو مقام دیتا ہے تے آخری جملے وقت تو آڈا ہو چکے ہیں، میں آخری جملے عرض کرا او ایوے کہ 1900 بلکہ 1891 دے اندر غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت دا کیتا ہے، 1891 دے اندر۔ کیوں؟ 1857 دی جنگ آزادی جدو ہوئی ہے نا، اے وائس رائے بن کے برطانیہ وچوں نہ ایک ٹیم گلی بھی پتہ کرو یہ مسلمان جڑے نے انہاں دے کٹھ نو کیویں توڑیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر آئے، مہینہ پورا ایتھے رہ، 4 بندے لبے اور انہوں نے انیلسس کی تھا کہ یہ لوگ آپ دے مربی تے لیڈر تے راہبر دی گل تے جان نشاور کر دیتے۔ انہوں نے کیا بندے 4 لبو۔ غلام احمد قادیانی سیالکوٹ دے وچ ایک دفتر چ منشی سی، ایک دفتر چ منشی سی، 4 بندے انہاں لبے، انہاں چ ایک یہ سی تے 4 دے وچوں پھر ایک نو پاس کیتا غلام احمد نو، یہ نو پاس کیتا تے پھر بے نام چیک آون لگ پے، جدو پیسے آ جاندے بڑے بڑے لے جاندے نے تے جناب یہ پھر میدان چ نکلیا، کدی مجدد کدی مسیح موعود دعوے کردیاں 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 انہیں آکھیا بھی میرے تے پہلی وحی جڑی آئی ہے بھی جہاد ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مسلمان انہوں پتہ ہے، مغرب نو آج بھی پتہ ہے کہ مسلمان دا یہ نظریہ اگر مر گیا تے شہید، اگر بچ گیا تے غازی، جو کہ 2 ہی نہ مانے، تیجی نہیں۔ یہ جدو آ گیا نا میدان جا گیا، 1891 دے اندر انہیں اعلان کیتا، 93 دے اندر انہیں 2 کتاباں لکھیاں، انہاں کتاباں دا جواب جڑا ہے وہ دیتا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، انہاں کتاباں دا جواب دیتا۔ پھر انہیں ایک پمفلٹ لکھیا جن میں نبوت دا دعویٰ واضح سی،
وہ پریس سے گیا تے پریس والے نے بلایا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نو. وہ جدو اتنے پہنچے ویکھیا تے کہن لگے ہن کی کریے. وہ پھر واپس آئے, انہاں ایک فتویٰ لکھیا اور وہ فتویٰ نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ علیہ دے کول پیش کیتا. انہاں نے کیا یہ مرتد واجب القتل ہے اور انہاں فتویٰ لا دیتا. انہاں نے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ نے انہاں نے فتویٰ پھر علماء دے اندر 200 علماء دے سائن کروائے. اس تو بعد دے اندر فتویٰ جاری کر دیتا, ایشو کر دیتا. یہ مرزائی سٹ پٹائے, مناظرے شروع ہو گئے, 13 دن دے مناظرے. یہ اگے جناب مسلمان پیچھے. اور خاص طور پہ الحمدللہ میں بڑے فخر دے نال کہنا چاہنا اس وقت جدو کوئی اینا تنات کا بند کرنے والا کوئی نہیں سی, ساریاں نالوں پہلے کفر دا فتویٰ لایا ہے, مناظرہ کیتا ہے اہل حدیثہ دے سرخیل علامہ محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ علیہ. باتیں اندر لوگ جڑ دے گئے اور پھر 1903 دے اندر 2 کتاباں لکھیاں انہیں. پھر اور بلکہ شہادت القرآن کتاب نہ مرزیاں دے خلاف کتاب لکھی علامہ ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث انہاں دے والد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ علیہ نے. اور جندے ہوتے اے جناب پیر میر علی شاہ صاحب انہاں نے انہیں ہوتے بات لکھی, اپنے کمنٹس دیتے ہیں کہ اگر قیامت تک انہاں کتابہ تو بعد کوئی کتاب نہ بھی لکھی جائے اور ختم نبوت ڈاکہ مارن والے واسطے قیامت تک یہ کتابیں ہی کافی نے. اور جناب اور مرزا اس تو بعد 5 سال جیندہ رہا ہے, لیکن 5 سالہ دے اندر اس ظالم نو جرت نہیں ہوئی. اور یہ مرزا جدو فوت ہویا ہے 26 مئی دے 1908 نو, اے جناب 1908 نو اے جناب فوت ہو گیا. کیویں ہویا ہے؟ ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ او اہل حدیثاں دے سرخیل اور جنہ دے بیٹے نو انہاں مرزیاں نے شہید کر دیتا. اور جس مرد مجاہد نے بیٹے تے کھڑے ہو کے ایک جملے آکے سی, او پتر میری بھی جان اگر جان دی ہے ختم نبوت کی خاطر کوئی پرواہ نہیں بیٹے, اور تو ختم نبوت دے اپنی جان پیش کر دیتی ہے, میں رب دے ہاں سرخروں گا, رب کو لو تیرے واسطے دعا کراں گا. اس واسطے میرے بھائی انہوں نے مبالغہ کیتا. اور مبالغہ سمجھیے ذرا وہ کی ہے, دوسرے دی زندگی چ موت دی بد دعا ہے, موت دی مبالغہ. یہ آخنا کہ بھائی اگر تو سچا ہے تیری زندگی چ میں گندی ترین موت مرا, اگر میں سچا میری زندگی چ تو مر جائے, یہ مبالغہ کیا جاتا ہے. 1903 دے اندر بلکہ بعد نے لکھیا 1901 دے اندر یہ مبالغہ ہویا ہے. اور جناب موت دی بد دعا ہو گئی. اور انہیں غلام احمد نے لکھیا سی یہ 2 بندے اگر نہ ہون انہاں مسلماناں تے قبضہ کرنے واسطے انہاں دے ایمان نو پھیرن واسطے میرے مواد میرا نالج بڑا ہے, لیکن انہاں دوواں نے میرا جینا حرام کر دیتے. اور اگلی گل دساں انہیں غلام احمد نے ایک پشین گوئی بھی کیتی سی, پشین گوئی. محی الدین محمد علی یہ دادے سن مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ تھے, انہاں دے دادے. اور انہیں پشین گوئی کیتی تے جڑا محی الدین ہے نا یہ دے ہاں اولاد نہیں ہونی. رب نے محمد علی لکھوی پیدا کر دیتا. محمد علی مدنی مشہور سی, زیادہ وہ سعودیہ چ رہے. وہ نا جدوں بھی گل ہوتی تے محمد علی مدنی رحمہ اللہ علیہ فرماؤندے مرزے دے جھوٹے ہون واسطے مئیوں ہی کافی ہاں, اے دے جھوٹے ہون واسطے مئیوں ہی کافی ہاں. اور جناب انہیں مبالغہ ہو گیا. اور 1908 دے اندر غلام احمد قادیانی لیٹرین دے اندر
گندی ترین موت مرے ہے کتوں پتہ چلے ہے یہ جڑی کاروائی سی علماء دی محنت سی اور اتوں پتہ چلے ہے کہ جناب وہ کاروائی ساری دی ساری موجود وہ دے وچ ساریاں چیزاں موجود ایویں جناب اے 1908 نو لیٹرین چ مر گیا ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ علیہ اودو پیچھے 30 سال جیندے رہ گئے اودو پیچھے جیندے رہ اور پھر کسے دی نیکی کوئی کسے دا سپورٹر ہوئے کوئی بات نہیں لیکن کسے دی نیکی نو چھپائیے نہیں انہوں واضح کر دیجئے کیوں اس واسطے کہ جناب پٹو دا دور حکومت ہے اور وزیر اعظم ہے پٹو وزیر اعظم ہے اور جناب علماء نے 15-20 دن دی محنت کر کے جندے وچ علماء دیوبند موجود نے جندے اندر علماء بریلوی موجود نے اہل سنت موجود نے اہل حدیث موجود نے ساریاں نے مل کے سوال نامے تیار کیتے اسمبلی دے وچ اے جناب انہاں دا خلیفہ بشیر الدین موجود سی غلام احمد دا بیٹا بشیر الدین موجود سی اسمبلی دے وچ مرزائی بہت زیادہ سن بہت زیادہ تے جدو اسمبلی سوال نامے گئے تے پھر یہ آیا انہاں دا خلیفے نو بلایا گیا سوال کیتے گئے جدو انہوں منہ دی کھانی پئی کدی انشاءاللہ روح دا ذکر کرانا وقت تنگی ادامہ دا اظہار کر رہے ہیں لیکن بات ہے وہ آخری جملے انہیں جناب جدو دلائل پیش ہوئے اے مرزائی جھوٹے ہو گئے تے پٹو نے اللہ ان دی قبر منور فرمائے کیوں اس واسطے کہ ان دا کارنامہ جدو سین کرن لگا سی تے انہیں جملے آکھے سی میں آج آپ دے موت دے پیمانے تے سائن کر رہے ہو کیوں اس واسطے پتہ سی کہ مرضیاں چھڑنا نہیں موت دے پیمانے تے سائن کر رہے ہو نالوں نے جملے جدوں اونا نو پھانسی دی سزا ہوئی جملے آکھے سی کہ میں نو پتہ ہے کہ میرے اعمال چنگے نہیں لیکن انشاءاللہ میں نو یقین ایک عمل ہے جنہا ختم نبوت دا قانون پاس کیتا ہے انشاءاللہ میری نجات واسطے ہی کافی ہے 7 ستمبر 1974 4:10 دے موقع تھے انہیں سائن کیتا ہے کہ مرزائی ربوی تے لاہوری دوویں گروپ سارے دے سارے مرتد نے واجب القتل نے اور دائرہ اسلام جو خارج نے انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں اور جناب قانونی لحاظ نال اے جناب انہاں دی نفی ہو گئی لیکن الحمدللہ یہ اپنیاں شیطانیاں تو باز نہیں آتے سانو فرگلاون دیاں کوشش کرتے نے الحمدللہ وہ تو بعد دے اندر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ علیہ نے کتاب بھی بریلویہ المرزائیہ لکھی ہے لکھن تو بعد دے اندر اور وہ کتاب بھی موجود ہے اس واسطے الحمدللہ علماء میدان چ کھڑے نے اسی بھی الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فور مرضی جمعیت اہل حدیث کریا بستی بستی نگر نگر راتی بھی گیا یہ ہوئی ختم نبوت بیان کیتی ہے جتھے بھی بیان ہویا ہے الحمدللہ اسی تے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس عقیدے نو عام کرو بچیاں دے اندر جواناں دے اندر بڑھیاں دے اندر ہر تھاں تے اینو عام کرو اینا عام کرو ہر بندے نو پتہ چل جائے چور نقد نہ لا سکے تیرے ایمان نو متلفظ نہ کر سکے اللہ کریم مینو تے جانو ختم نبوت دا محافظ بنائے ختم نبوت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین